اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عائشہ گل ہے اور میں اپنے چینل پیشنیٹ ٹیچر میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں جانتے ہوئے ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں تفصیلی طور پر ڈسکس کیا۔ اب ہم بات کریں گے اسلام کے سلسلہ عقائد میں دوسرے درجے کی عقیدے کی، یعنی کہ عقیدہ رسالت کی۔ رسالت کا لفظ رسل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پیغام پہنچانا۔ اسلامی شریعت میں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا رسالت کہلاتا ہے، اور جو شخص خدا کی طرف سے یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے لیے پیغمبر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا مطلب بھی پیغام پہنچانا کے ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا ہم معنی ایک اور لفظ ہے جس کا جو ہے نبی۔ نبی کا مطلب بھی خبر دینا ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نبی اور رسول میں بہت فرق ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود شریعت کو ہی اپنا تبلیغ کا عنوان بناتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کسی بھی نئی شریعت اور کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ رسول ایک نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتا ہے، اور یہی ضروری ہے ایک رسول ہونے کے لیے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء صلوات والسلام اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکامات نازل فرماتے تھے۔ تو وحی کا لغوی مطلب ہے دل میں چپکے سے بات ڈالنا اور اشارہ کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہو، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو، وہ وحی کہلاتا ہے۔ اس دنیا میں اس صفحہ ہستی پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھی تھے، اور نبوت اور رسالت کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ پاک سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ ترجمہ، اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر ہاں یا تو وحی سے، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے قاصد کو بھیج دے، سو وہ وحی پہنچا دے اللہ کے حکم سے، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں فرما دیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ رسول یا نبی بنے، اور دوسرا یہ کہ وحی کس کس طریقے سے نازل ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر یا نبی کے طرف بھیج سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ براہ راست خود ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں بات، یا کسی پردے کے پیچھے سے انہیں سنوا دیتے ہیں۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ رسالت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنا نائب بنا کر بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اس کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس فریضے کو مکمل کرنے کے لیے ہی اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور اس فریضے کو مکمل کرنے کے بعد ہی اس کو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اور نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف 5 وقت کی نماز ادا کر لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، بلکہ یہاں پر عبادت سے مراد پوری انسانی زندگی خدا کی اطاعت میں دے دینے کا ہے، یعنی کہ اپنی روحانی، مادی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی ہر قسم کی زندگی کے پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سب سے اول رکھنا۔
یعنی کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک اسلام کے اللہ تعالیٰ کے ضابطہ کے مطابق زندگی گزارے۔ جب اس نے ضابطۂ الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے، تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے اور وہ اس کی ناراضگی سے بچ سکے۔ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے 4 ممکنہ ذرائع ہیں، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کے لیے 4 ذرائع استعمال کر سکتا ہے، جس میں سے پہلا ہے عقل، یعنی کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو جان لے۔ لیکن انسانی عقل، اس کے حواس جو ہیں وہ اتنے محدود ہیں کہ انسانی عقل اور اس کے حواس جو ہیں وہ اس پوری کائنات اور اس کی بنیادی حقائق اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جاننے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔ یعنی کہ تھوڑی بہت رسائی انسان کی ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ مکمل طور پہ جاننے کی بات کرے تو عقل کے ذریعے یہ ناممکن ہے۔ دوسری بات ہے وجدان۔ وجدان بھی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بہت سارے مشاہدات کرتا ہے، یعنی کہ اس کا تعلق آپ کے دل کے مشاہدات سے ہوتا ہے کہ آپ عقل کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ اس میں بھی عقل کا پہلو آ جاتا ہے کہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے دل سے ہر چیز کو جانیں اور دل سے اس چیز کے بارے میں کوشش کریں کہ سچائی جان سکیں، اور وہ کتنا بھی پاک اور صاف ہو وہ پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عکس اس کے اندر دکھائی نہیں دے سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے احکامات بنی نوع انسان تک نہ پہنچائے۔ انسانی قلب جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور تیسری بات آ جاتی ہے اجتماعی فکر۔ تو اجتماعی فکر یعنی کہ جب سب انسان مل جل کر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس پورے اس نظام میں اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ بھی مشکل ہے کیونکہ جس طریقے سے لاکھوں اندھے مل کر ایک دیکھنے والے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح پورے کے پورے انسانیت مل کر، پورے تمام انسان مل کر بھی احکامات الہی کو دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ انسانوں کی جتنی بھی بڑی تعداد ہو، جب یہ ملتے ہیں تو یہ ایسے افراد کا مجموعہ ہوگی جن میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی عقل اور وجدان سے خدائی احکامات جان سکے، کیونکہ عقل اور وجدان جو ہیں وہ بھی ایک محدود حد تک کام کرتے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ کار بھی ناقابل اعتماد ہے۔ تو پھر چوتھا آ جاتا ہے وحی الہی، یعنی کہ صرف یہ آخری ذریعہ بچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی انتظام کرے کہ انسان کو اپنی رضا سے آگاہ کر دے اور انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کا سامان جو ہے وہ اس تک پہنچائے، اور اسی طریقے سے انسان کی روحانی، اخلاقی اور دینی رہنمائی بھی اس تک پہنچائے، جس سے کہ ہم اصطلاح میں رسالت کا نام دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ وحی عام انسان تک پہنچائی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے یہ پیغام عام انسان تک پہنچایا جاتا ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ جس انسان کو بنا رہا ہے وہ خود اپنے آپ کی ہدایت کے لیے کوئی کام نہیں کر پائے گا، لہٰذا اس نے یہ آغاز اپنی ہی طرف سے کیا کہ انبیاء اور رسول مقرر کیے اور ان نیک اور معصوم لوگوں کے ذریعے سے باقی ساری مخلوق کی ہدایت کا انتظام کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی کہ پس میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ترجمہ، اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول،
بعض روایات میں انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، تمام کے نام بیان نہیں کیے گئے۔ یہ پیغمبر مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں آئے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام زیادہ مشہور ہیں۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ترجمہ ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یعنی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا ہے۔ سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آخری کڑی یا آخری فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ خاتم النبیین ہے، اور اب قیامت تک کوئی بھی انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبی یا پیغمبر مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنی پڑے گی، تاہم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام، تمام انبیاء صلی السلام کی نبوت پر ایمان لائے اور اس سلسلے میں کوئی تفریق نہ کرے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، اور میں پہلے اس کو بیان کر چکی ہوں۔ اب بات کرتے ہیں رسالت کے لوازمات کی، یعنی کہ قرآن کریم میں رسالت کے لوازمات یا رسولوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور رسولوں میں خاص قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ انہیں دوسرے باقی انسانوں سے ممتاز یعنی کہ بلند درجے پہ فائز کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے انسانیت، یعنی کہ انبیاء کرام عام انسانوں سے بلند ہوتے ہیں، وہ ان کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہوتے انسان ہیں، نہ تو وہ فرشتوں کے گروہ سے ہوتے اور نہ ہی جنوں کے، اور ہر نبی نے ہمیشہ اس کا اعلان بھی کیا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ یہ انبیاء کرام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنے آپ کو ایک انسان ہی کہتے تھے، کیونکہ وہ انسان ہی تھے، وہ کوئی فرشتے یا جنات کے گروہ سے نہیں تھے۔ رسولوں کی دوسری خصوصیت ہوتی ہے وہبیت۔ وہبیت کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا کوئی اللہ کی طرف سے ایسی صلاحیت کا عطا ہونا یا خدا کی بخشش ہونا جو کہ عام انسانوں پر یا کہ ہر انسان پر نہ ہو، کسی خاص پر ہو۔ تو ایک ایسی صلاحیت جو صرف پیغمبروں کو ہی ملتی ہے، یعنی کہ اس سے ہم یہ بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نبوت یا رسالت ایک ایسا درجہ ہے کہ جو انسان کی اپنی کوشش اور اپنی محنت سے اس کو نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اس میں انسان کی کوئی بھی کوشش جو ہے نا وہ اس کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کس کے سپرد کرنی ہے۔ اور پھر تیسرے درجے کی خصوصیات جو کہ ایک رسول کے اندر ہونی چاہیے وہ ہیں عصمت، یعنی کہ معصومیت، یعنی کہ گناہوں سے پاک ہونا، یعنی کہ پاک بازی، نیکی، یہ سب ایک رسول کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا نہیں ہوتا، اور وہ کبھی بھی اپنے مقام سے اللہ کے حکم سے نہیں ہٹتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں وہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، اس پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ نبی محض انسانی ہمدردی کے تحت اپنے مالک، اپنے خدا، اپنے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، اور رسالت پر مخلوق خدا سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پہ آتی ہیں ان صفات میں سے ہیں کہ تمام انبیاء پر ایمان، یعنی کہ
ایک رسول خود تو وہ تمام انبیاء کو ظاہر سی بات ہے مانتا ہی مانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی غیر شرعی کام یا غلط کام نہیں کرتا، وہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو وہ پھر تمام مخلوق خدا کو، اپنی امت کو وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ تمام رسول خدا اللہ تعالیٰ کے ترجمان اور انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی وہ لاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا ہی پیغام دیتے رہے۔ یہ کہ ان تمام انبیاء کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام رسولوں کے درمیان فرق کا قائل نہیں ہے، جیسا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء کو نہیں مانتے بلکہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے، وہ صرف اور صرف اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کو مانتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام پرانی شریعت جتنی بھی تھیں وہ منسوخ کر دی گئی تھی، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہی واجب العمل قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ جو لوگ نہیں مانتے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اسلام میں ہر نبی کو نہ ماننا صرف اس کا احترام، اسلام میں ہر نبی کو نہ صرف ماننا بلکہ اس کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 سے 152 تک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ نکالیں، یہی در حقیقت کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں میں کسی کے درمیان ایمان لانے والے فرق روا نہ رکھے، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ اجر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔